بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ قاری محمد ذکی اللہ کیفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گی رمضان المبارک کی 26ویں سحری ٹرانسمیشن میں شہر رمضان میں۔
شہر رمضان میں اس وقت ہمیں ہمارے بہت سے ڈفرینٹ نیٹ ورکس پہ ڈفرینٹ چینلز پہ ویورز دیکھ رہے ہیں. 24 نیوز HD کے ویورز کو ویلکم کریں گے, سٹی 42, سٹی 41 اینڈ روہی کے ویورز کو. ویورز, آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی ایک سمپل سی چیز ہے, لیکن اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہمارے پاس کم ہوتی ہے. مریض کی عیادت ہمارا آج کا ٹاپک ہے. ویورز, ویسے تو آف کورس کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے, تندرستی ہزار نعمت ہے, ہیلتھ از ویلتھ. انسان کے پاس اور کچھ ہو یا نہ ہو, اگر صحت ہوتی ہے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر انسان کی طبیعت خراب ہو یا کسی اپنے کی طبیعت خراب ہو اور کسی میجر بیماری میں وہ مبتلا ہو جائے, تو جب اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے, یا خیال ویسے تو رکھنا چاہیے اور یہ سنت ہے, لیکن جب ہم اس کا خیال رکھتے ہیں تو پوری لائف اور لائف سٹائل ڈسٹرپٹ بھی ہو جاتا ہے. اور اگر خود انسان بیمار ہو جائے تو انسان اسی کشمکش میں رہتا ہے کہ کب ہم اس ٹینشن سے باہر نکلیں گے, کب ہماری سچویشن, ہمارے حالات بہتر ہوں گے. لیکن کیا مریض کی عیادت کے بھی کوئی اصول ہیں, کوئی ایسے فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے؟ بڑی دفعہ لوگ مریض کی طبیعت کا پوچھنے کے لیے یا ان فیملی کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں, لیکن ایکچولی ان کے وہاں پہ پہنچنے سے مدد کے بجائے دوسرا انسان تکلیف میں یا پرابلم میں آ جاتا ہے. پھر بڑی دفعہ لوگ جب مریض کی عیادت کرنے جاتے ہیں یا خیال رکھنے جاتے ہیں تو کچھ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں, یا وہ جو کہتے ہیں نا کہ جلی کٹی سنا دیتے ہیں, کہ دوسرا انسان یہی سوچتا ہے کہ آپ نہ ہی آتے تو بہتر ہے. تو یہ تو کچھ دنیاوی باتیں ہیں, بٹ آف کورس کیا فیکٹس اینڈ فگرز ہیں مریض کی عیادت سے ریلیٹڈ, ہم ڈسکس کریں گے. لیکن میرے بہت ہی پیارے بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں, ڈیلی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں, ہمیں نعت کے سفر پہ لے کے جاتے ہیں. پیر سید محمد مقدس قادمی المشہدی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بھیا. جی وعلیکم السلام. اچھا بھیا, آپ کی اگر ہم اچھی عادات کی بات کریں تو اتنی لمبی لسٹ ہے کہ وہ شاید ہم ساری زندگی اسٹیٹ کرتے رہے تو ختم نہیں ہوگا. رب تعالیٰ کا آپ پہ بہت خاص کرم ہے, اور اس کے علاوہ جس خاندان سے آپ بلونگ کرتے ہیں بائی ڈیفالٹ آپ کا آپریٹنگ سسٹم کچھ ایسا ہے. لیکن مریض کی عیادت کی جب بات کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہو یا کوئی کسی پرابلم میں ہو یا ٹربل میں ہو, تو میں نے دیکھا ہے کہ, اور میں نے سنا بھی ہے کہ آپ ہمیشہ آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں. دیکھیں اس میں چونکہ ہم نے بزرگوں سے جو سیکھا ہے وہی آگے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی انداز کو لے کے چلیں, انہیں ایک اقدار کو لے کے چلیں. تو یہ اسلام نے اس حوالے سے بالکل وضاحت کے ساتھ بتا دیا. آپ نے جو بات کی ہے وہ عین اسلام ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مریض کہیں آپ اس کی عیادت کی بجائے, رحمت کی بجائے زحمت بننا شروع کر دیں. یہ بہت اہم آپ نے جو نا ایک بات کی ہے. میں ایک بات کہہ سکتی ہوں ایز اے وومن, میں آپ کے ساتھ یہ چیز ضرور شیئر کرنا چاہوں گی ویورز, کہ میرے دونوں بچوں کی پیدائش کے بعد لوگوں کا آنا اور ملنا ڈیفینیٹلی اچھا لگتا ہے, لیکن اسپیشلی جب آپ سرجری سے گزرے ہوں اور آپ کی طبیعت اتنی ٹھیک نہ ہو اور بچے کو آپ نے اٹینڈ کرنا ہو, اور رشتہ دار یا فرینڈز جو ہیں وہ آ کے 2-3 گھنٹے آ کے بیٹھ جائیں, تو بہت سے ایسی معمولات اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے کرنی ہوتی ہیں بچے کے پیدائش کے بعد, جو آپ نہیں کر پاتے, اور آپ کا بچہ بھی سفر کرتا ہے اور ایز اے وومن بھی آپ سفر کر رہے ہوتے ہو, اور آپ کہہ نہیں سکتے کہ جی آپ کب جائیں گے, کیونکہ بزرگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, قریبی دوست بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی کبھی بھائی بہن بیٹھے ہوتے ہیں. تو بالکل میں ایک چھوٹا ایگزامپل دے رہی ہوں. صحیح کہہ رہی. آداب عیادت میں یہ بھی بات شامل ہے کہ آپ کم سے کم بیٹھیں. یہ دیکھیں یہ کیسی بات ہے. جبکہ دوسری طرف اہمیت یہ ہے کہ آپ اگر مریض کا پتہ کرنے جا رہے ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی معروف حدیث ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جنت کے باغات میں وہ انسان چرتا ہے, یعنی کھانا پینے سے کہتے ہیں, یعنی جتنا دیر وہ بیٹھتا ہے وہ جنت کے باغات, لیکن اس وقت تک جب تک آپ اس کے لیے جنت ہیں. اب اگر آپ وہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نا, اگر خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہے, اب دیکھو نا سگریٹ نہ پیتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا, اب یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ہوا نا. اس طرح کی باتیں لوگ جلی کٹی سنا دیتے, اگلا بندہ کہتا ہے کہ تسی کیوں آئے ہو, مطلب اللہ معافی دے, اگلا بندہ موت کے فرشتے کی طرح اگلے کے سر پہ برآمد ہو جاتا ہے.
اور دوسری چیز جو لوگ اکثر کرتے ہیں، کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں ویورز جہاں پہ آپ کا جانا اور اگلے کو ایکسپوز کرنا اس کی صحت کے لیے بہت ڈینجرس ہوتا ہے. اب جس انسان وہ مریض سے مریض تر ہوتا جا رہا ہے. کیمو تھراپی جس انسان کی ہوتی ہے جی. کینسر کے بعد یا ریڈیشن، ان کا امیون سسٹم 0/0 ہوتا ہے. جی بالکل. آپ اور میں اپنے جراثیم لے کے جب ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، اور ہم سب میں بہت سے ایسے جرمز ہیں جو ہم کیری کرتے ہیں، اگلے کا امیون سسٹم جو کہتے ہیں نا بھٹا بیٹھ جاتا ہے، تو ہم تکلیف زیادہ دے رہے ہوتے ہیں آسانی کے بجائے. تو اس میں جو اصول ہیں اسلام کے حوالے سے وہ یہ کہ مریض کا جا کے آپ صدقہ دیجئے. انشاءاللہ علماء آئیں گے اس پہ بات کریں گے، چونکہ آج جس ہستی کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ بہت عظیم المرتبت. میں کہتا ہوں کہ اگر اس ہستی کے بارے میں یہ وقت بہت کم ہے، لیکن اس حوالے سے ایک دو جملہ اور میں کہہ کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا کہ مریض کی عیادت کی جائے اور اس کا صدقہ نکالا جائے. اور دوسری یہ کہ ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں جو ہم الٹ کرتے ہیں. کیا بلا؟ مریض ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے جی وہ ہمارے لیے دعا کیجئے گا جی، جبکہ رسالت میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ مریض سے جو ہے وہ دعا طلب کریں. یہ کیسی بات ہے کہ آپ مریض سے دعا طلب کیجئے؟ اور کیونکہ خدا جو ہے وہ اس پہ مہربان ہوتا ہے، اس لیے اس سے جو اور اس کی دعا کو جو ہے رد بھی نہیں کیا جاتا. کیونکہ انسان جتنی زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے وہ زندگی کی اور موت کی جو کشمکش کے بیچ میں ہوتا ہے نا، جی رب تعالیٰ اس انسان پہ بڑا خاص کرم کرتا ہے اور اس کی مانگی ہوئی ہر دعا کو قبول کرتا ہے. جی بے شک. تو آج مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ آپ کس ہستی کی آج بات کرنا چاہیں گے؟ اور میں تو آپ کی اچھائیوں کی بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن چلے آپ نے کسی اور ہستی کی بات کرنی ہے، ہم ان کی بات کر لیتے ہیں. نعت کا سفر ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ جی آج بریلی کے شہر ہمیں لے کے جا رہا ہے انڈیا، اور وہ ہستی جن کے بارے میں یعنی ان کو اعلیٰ حضرت بھی کہا جاتا ہے، امام عاشقاں، عظیم محدث، مفسر، محقق، مدرس، مجاہد اسلام، جنہوں نے 1000 سے زائد کتابوں کو لکھا. اکراس دا بارڈر ایسا بندہ کون ہے؟ اس ہستی کا نام ہے حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. اوکے. اور یہ وہ ہستی ہے، میں نے ابھی بھی ان کو کہا تھا کہ اگر مجھے آپ وقت تھوڑا زیادہ دے دیں، چونکہ یہ وہ ہستی ہے جس کی یعنی ان کے لیے ایک اور رمضان چاہیے ہمیں بات کرنے کے لیے. ایسی ہستی ہیں یہ، اور جس نے نعت کے حوالے سے وہ کام کیا ہے کہ اپنی مثل آپ بات، اور بالخصوص آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی نعت صرف پاکستان نہیں دنیا بھر میں سنی اور پڑھی جاتی ہے. جہاں پہ اچھا میں نے وہاں پہ بھی دیکھا ہے جہاں پہ صرف لوگ انگلش کو سمجھ رہے ہیں، لیکن جب احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آتی ہے، جب ان کی نعت کی بات آتی ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں اس بات پہ. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. کچھ اشعار سنا دینا، پھر گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ وہ اب جب آپ یہ اس طرح کے نوٹ کو ٹچ کر دیتے تو زیادتی ہے کہ ہم نہ سنیں. سب سے اولا ہوا ہمارا نبی. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ لپ سنگ کر رہی ہیں. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سبحان اللہ. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہوا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے
तारे खुले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। क्या खूबसूरत कलाम पेश किया मेरे बहुत ही प्यारे भाई ने, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और व्यूअर्स बल्कि ब्रेक में मुकद्दस भाई मुझे यही कह रहे थे कि हर वक्त मुझे हंसाती रहती हो, तो मैंने भी उनको घूम के यही बात कही कि मुकद्दस भाई एक्चुअली तो रमजानुल मुबारक सेलिब्रेशन का महीना है, खुशी का महीना है, तो आपस में अगर भाई बहन एक दूसरे को हंसा लेते हैं, थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, तो इसमें क्या खराबी है। ऑफ कोर्स कोविड-19, इतनी स्ट्रेसेस, इतनी परेशानियां हैं, प्रोग्राम खुशी से भी तो हो सकता है, अनलेस एक डिफरेंट किस्म का एहतराम वाला प्रोग्राम हो जिसमें हमें वो करना है। लेकिन आजकल तो खुशी के दिन है, ईद भी आने वाली है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसकी ज्यादा खुशी हो रही है, लेकिन उसको ये भी ऑनलाइन ईद होगी सोशल डिस्टेंसिंग वाली ईद, वरना ईद पे कितना व्यूअर्स मजा आता था, जफ्फियां, प्यार, लाड आपस में, 6 फुट के फासले पे इस तरह करके ईद मुबारक करेंगे, ऐसे वाले फासले पे जो आपने अभी देखा है। अच्छा चलिए अब गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आज वैसे मैं जितना बड़ा और संजीदा प्रोग्राम लेके आया था, जो उतने जो ना वो इसकी वायलेशन हो रही है अभी, लेकिन वो क्या कहते हैं कि आपसे मैं ऑनर कह रही हूँ कि मैं मुकद्दस काज़मी के साथ शदीद सड़े हुए चेहरे को बना के बैठूंगी और खुद मुकद्दस काज़मी आपको ऑनर कहेंगे कि मेरी बहन मेरे से नाराज है और मुझसे मुस्कुरा के बात नहीं करती, आप देख लीजिएगा। मैं सीरियस होती हूँ तो कहते सीरियस क्यों हो, मजाक करती हूँ तो कहते मजाक क्यों करी हो, लेकिन हम अपने झगड़े को इंशाल्लाह अगले बहुत सालों तक कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं एक बात कहूंगा कि मैं अपने नाज़रीन से ये कहूंगा कि ये प्रोग्राम जो है हम जिस तरह यानी एक फैमिली की तरह, पूरी फैमिली की तरह हम रह रहे होते हैं, और हमारी गुजर भी इसी तरह के हम सब भाइयों के साथ, जितने कैमरामैन हैं, जितने अपना माशाल्लाह डायरेक्टर, फिर इनडायरेक्ट जो हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्टर्स भी जो हैं तो ये सारे सबकी जो ना खुशियां हम समेट रहे होते हैं और दे रहे होते हैं एक दूसरे को। तो कभी भी इस बात को ना समझिएगा कि हम कोई गैर संजीदा, बहुत संजीदा काम है लेकिन खुशी से कर रहे हैं, ये आपने एक बहुत अच्छा दिल से खुशी से। देखिए जब घर वाली फैमिलीज को तो वैसे ही नहीं हम टाइम दे पाते अपने इस काम की वजह से, और जो वो वाले रिलेटिव्स हैं जिनसे पहले हमारी 2-3 दफा हफ्ते में मुलाकात हो जाती थी, अब तो महीनों हो गए उनका चेहरा देखे हुए, तो कम से कम इस वाली फैमिली के साथ हम हंसी खुशी पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब अपने टॉपिक को आगे लेके चलते हैं, बहुत बड़ी हस्ती की बात हो रही है। इस हस्ती का एक कमाल ये कि 150 साल हो गए इस हस्ती को, यानी और हम इनके यानी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के हर कोने में आपके मुकल्लिदीन मौजूद हैं। और हजरत इकबाल का वो जुमला जब इनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप वक्त के हजरत इमाम अबू हनीफा हैं। ये लफ्ज बहुत बड़ी बात थी, और दूसरे उसकी वजह है कि आपने फतावा रिजविया अगर देखिए 33 जिल्दों पे लिखा, और पहला फतवा जो है 13 साल की उम्र में दे रहे हैं, 13 साल की उम्र में, और दे भी रहे हैं रजायत के ऊपर। और देखिए कि इस हस्ती का जो कमाल यह है कि आज तक जो इन्होंने कुरान का तर्जुमा किया, उसकी तशरीह की, जिसे कंजुल कुरान कहते हैं, कंजुल ईमान के नाम से जो आपने तर्जुमा और तशरीह की है, आज तक आप हमारे चैनल्स पे सबसे ज्यादा इन्हीं का तर्जुमा जो ना आपको नजर आएगा, यानी कुरान की आयत पढ़ी और जो तर्जुमा है वो ज्यादातर इन्हीं का जो ना वो पढ़ा जाता है। क्या बात है। और आपकी हस्ती में एक जो खास बात थी, आप वक्त के वली भी थे। वक्त के वली कैसे कि एक दफा आपको उन दिनों में डाली जो है ना वो उठा के लेके जाते थे। डाली होती थी जिसको 4 लोग या 8 लोग उठाते थे, जिसमें एक मोअज़्ज़ज़
बंदे को बैठता था और एक जगह से दूसरी जगह सफर किया जाता था। ठीक है, ये हस्ती, अब देखिए मैं विलायत कहां से और मैंने क्यों कहा, मैं उसकी दलील रखता हूं इस बात पर। जैसे ही थोड़ा सा चले तो रोक लेते हैं उस टाली को, नीचे उतर के कहते हैं ये बताओ तुम में से सैयद कौन है। और चारों हाथ जोड़ के आला हजरत के सामने खड़े हो, कहा कि सैयद। बहरहाल जब आपने फोर्स लिए कहा कि ये बताएं कि आप में से सैयद कौन है, अब ये भी जानते थे सैयद कौन है, लेकिन उसी की जुबानी सुन रहे थे जिनको पता चल गया कि कोई सैयद है जो मुझे उठाए हुए है। एक आगे बढ़ा और कहता है कि मजदूर से मजदूरी लेते हैं, उनकी जातें नहीं पूछते। क्या बात, बस ये कहना था, आपकी अकीदत का ये आलम कि आप झुक के उसको मिलते और कहते हैं कि मुझे माफ कर दे। मैं कहा जी माफ कर दिया। कहते ऐसे नहीं, अब तू बैठ और मैं जो है ना वो उतने कदम वापस जाऊंगा। मैं बरोज़े क़यामत पाक तेरी अम्मा पाक बीबी फातिमा तो ज़हरा को क्या शक्ल दिखाऊंगा। ये जुमले सादात के साथ मोहब्बत, और यही वजह है कि आपके शुरू से सादात से, कि आपने एक शेर भी कहा ना कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। और अगर इस एतबार से भी देखिए कि आपका नाम अहमद रजा, आपके वालिद मोहतरम जो है उनका नाम जो है वो भी, फिर आपके दादा का नाम काज़िम रजा, फिर इसी तरह जो ना वो एक अहले बैत के साथ मोहब्बत का इजहार है। और आपके परदादा का नाम नकी था, आपके परदादा। देखिए ना, अब ये वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने तमाम मकातब फिक्र को एक जगह पे आके इकट्ठा कर दिया। और मैं इस तफसील में काश के मुझे जाना पड़े, एक लफ्ज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि खुदा की कसम, ये मेरा जाती मेरे जज्बात हैं कि 18वीं सदी के अजीम आज के रसूल इमाम अहमद रजा हमरेलवी को अगर मिलीनियम का मिलीनियम पर्सनैलिटी अगर कहा जाए तो ये कम ना हो, वो इतनी बड़ी शख्सियत। और काश मेरे पास वक्त होता तो मैं जो मकाला उनकी मोहब्बत में लिख के लाया हूं शायद मैं कह सकता, लेकिन आपने तो सलाम पेश करना है आज। सलाम भी और इसके साथ कलाम भी, और मैं बड़ा मुख्तसर जो है ना वो कलाम पेश करूंगा, चूंकि मुझे लगता है कि जो मैंने तरन्नुम में पढ़ना था वो मैं अब जो है उसको नसर में पढ़ूंगा। वो सुए लाल आजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और फूल फूल क्या देखूं मेरी आंखों में, दश्ते तैबा के खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। वाह। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और फिर ये देखिए कि आजिज़ी की इंतहा देखिए, कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। अपने बारे में इस हद तक जो है वो गए कि तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं और वो सुबह लाल हजार फिरते हैं। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसाता नहीं देख कर अब्रे करम है, और फिर बदुआओं पर भी बरसा दे बरसाने वाले, यानी बदों पे भी, यानी इस तरह की आजिज़ी। और फिर कहते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और फिर कहा तेरा खाएं और तेरे गुलामों से उलझे। क्या बात। तेरा खाएं और तेरे गुलामों से उलझे हैं मुनकर अजब खा के गर्राने वाले। ये इसकी यकीन करे अगर शरह की जाए तो बड़ी बाकमाल जो है वो उसमें आते हैं। फिर मैं जल्द कर रहा हूं उनके, मैं बिल्कुल मुख्तसरन, और फिर मैं चाहूंगा कि सलाम का सिर्फ एक शेर पेश पढ़ के आगे बढ़ूं। उनकी महक न दिल के गुंचे खिला दिए हैं,
جس راہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ان کی مہک نے دل میں غنچے کھلا دیے. اور بہت مختصر افسوس کے وقت کا میں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانگیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور پھر ایک ایسا میں شعر پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے بعد میں ایک سلام کا صرف ایک آدھ شعر ختم کرنے جا رہا ہوں. اور یہ میں ناظرین سے کہہ رہا ہوں میرا چیلنج ہے خدا کی قسم کہ یہ شعر آج تک نہ پڑھا گیا ہے اور نہ کسی میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ آج تک یہ شعر کسی نے پڑھا نہیں ہے. میں اس کو کس طرح مجھے ملا یہ میں بیان اس لیے نہیں کر پا رہا کہ اس کے لیے ہی میں نے سوچا ہے کہ یہ میں جس طرح یہ مجھے شعر ملا ہے میں اس کو ایک کتاب کی شکل میں اس پورے 30 پروگراموں کو لاؤں گا اور اس میں یہ بتاؤں گا یہ شعر مجھے کہاں سے ملا. آپ انتظار کیجئے خدا کی قسم بہت بڑا شعر وہ یہ کہ لائلۃ القدر میں ایک عرش سے قرآن اترا اور پھر لائلۃ الاسراء میں ادھر حامل قرآن گیا. ہائے ہائے کاش یہ سمجھ لینا پھر کہہ رہا ہوں کہ لائلۃ القدر میں ایک عرش سے قرآن اترا اور لائلۃ الاسراء میں ادھر حامل قرآن گیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ من المسجد الحرام. مصطفیٰ جان رحمت. میں چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے اسٹوڈیو میں لوگ موجود ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو قیامت تک کوئی ان اشعار کو یہ تانگے پہ آپ نے ایک جگہ سفر کر رہے تھے اور مولانا لدھانوی صاحب کو کہا کہ آپ لکھتے جائیے اور میں پڑھتا جاتا ہوں اور آج یہ امر ہے پروگرام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے. چہرہ مصطفیٰ مصطفیٰ اصل قرآن ہے. عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں
ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میں کورس ہمارے جو ریناؤنڈ اسکالرز ہیں ان کا انٹروڈکشن بہت ضروری ہے. علامہ محمود مسعود قادری ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اینڈ دین ہمارے ساتھ علامہ سید حسن مہدی نقوی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب آپ سے ہی بات ابھی شروع کرتے ہیں. مریض کی عیادت، آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے ٹاپک کے متعلق گفتگو میں 2-3 مقدماتی تمہیدی جملے میں عرض کروں گا. پہلا جملہ یہ ہے کہ اسلام کا زیادہ تر حصہ اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. آپ اسلام کے احکام کو دیکھ لیں، پڑھ کے دیکھیں، اس میں زیادہ تر حصہ ہے حقوق العباد کا تعلق ہے. اسلام نے سب سے زیادہ حقوق العباد پہ توجہ دی ہے. یہ جو عیادت مریض کا مسئلہ ہے، یہ ایک پہلے جملے میں یہ عرض کروں کہ یہ ہے انسانی مسئلہ. یہ کسی خاص مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، ایک انسانی مسئلہ ہے. بالکل. لیکن اسلام نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے، اس کی پہلے میں یہ عرض کروں کہ قرآن کریم نے مریض کے بارے میں کیا اہمیت دی ہے. اس میں اب غور کریں. اگر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریض پر اتنی رحمت نازل فرمائی کہ بہت سارے احکام واجبہ کو مریض سے وقتی طور پہ ساکت کر دیا. مثلا فرمایا اگر تم مریض ہو یا سفر پہ ہو تو آپ اپنے روزے کو فعدۃ من ایام اخر، دوسرے ایام میں اس کو آپ انجام دیں. یہ کیا ہے؟ یہ مریض پر اللہ کی خاص نظر عنایت ہے. پھر دوسری جگہ فرمایا اگر کوئی شخص مریض ہے، وہ وضو نہیں کر سکتا نماز کے لیے، اس کے لیے بھی اللہ نے ریلیف دیا کہ وہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاکیزہ مٹی سے وہ تیمم کر سکتا ہے. تیسری جگہ پہ جہاد کے مسئلے میں بھی مریض پہ جہاد کو ساکت کر دیا. اب آپ دیکھیں خالق کائنات انسان کی نفسیات کے مطابق بات کرتا ہے. بالکل. کہ وہ اگر مریض ہے تو ظاہر ہے روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے. اسے فرمایا کہ نہ رکھو، اس کو آپ اس گنتی کو پورا کرو کسی دوسرے ایام میں، جب آپ صحت یاب ہو جاؤ تو پھر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے وضو کا مسئلہ، اس میں اگر وضو آپ کی جلد کے لیے آپ کے لیے مسائل ہیں تو آپ مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں. تیسرا مسئلہ جہاد کا. اب اسی تینوں مثالوں کو آپ دیکھ لیں کہ اسلام نے، خالق کائنات نے قرآن میں مریض پر کتنی نظر عنایت فرمائی ہے، کتنی رحمت فرمائی ہے. بالکل. جی علامہ صاحب. آپ کا بہت اچھا ٹاپک ہے یہ ماشاءاللہ، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں سٹی 42 کو کہ آپ نے اتنا اچھا ٹاپک جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیا ہے. بنیادی طور پر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام از اے ریلیجن آف نیچر. بالکل. اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کی بات کرتا ہے. جب بندہ مریض ہوتا ہے تو مریض ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جذبات، اس کے احساسات وہ بہت کم ہو جاتے ہیں. وہ ڈپریسڈ فیل کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو مایوسی کے اندھیروں میں فیل کرتا ہے کہ شاید میرا کوئی حال پوچھنے نہیں آئے گا، میری طبیعت کے بارے میں کوئی پوچھنے نہیں آئے گا. تو اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہر وقت، ہر موقع پر ہر انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہے. بے شک. ایوری ٹائم. مین از اے سوشل اینیمل. جی سوشل اینیمل ہے. تو انسان جس طرح سوچتا ہے اسلام بھی ویسے ہی سوچتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جیسے انسان سوچتا ہے ویسے ہی اسلام سوچتا ہے اور ویسے ہی قرآن سوچتا ہے. اور آپ یہ بات تو سن کر حیران ہوں گی کہ قرآن مجید کا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے ہی انسان. ایگزیکٹلی. دین کا جو موضوع ہے اور سبجیکٹ جو ہے، اسی طرح قرآن مجید کا آپ اگر مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں 70% جو معاملات ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے. صرف 30%
इबादत को डिस्कस किया गया है, तो आप तसव्वुर कीजिए कि इस्लाम कितनी ज्यादा अहमियत दे रहा है। और वो इबादत भी हमारे रब की जरूरत नहीं है, जी वो भी इंसान की जरूरत है। नमाज आप पढ़ रहे हैं तो फरमाया जमात के साथ पढ़ो, वाय आपको दूसरे का हाल अहवाल मालूम हो। आप ज़कात देते हैं तो क्या पैसा अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं? नहीं, किसी इंसान पर खर्च करते हैं। आप हज एक इज्तिमाई इबादत है, वहां पर भी आप बैनुल अक़वामी तौर पर दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं, एक इंटरनेशनल गैदरिंग होती है। तो बताने का मकसद यह है कि ये जो एक इंसान बीमार हुआ है, इसके साथ आपने कैसा ताल्लुक रखना है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अलामा साहब। एक्चुअली आपके पास वापस आऊंगी सर, क्योंकि देखिए मरीज की आदत के भी तो कुछ उसूल होंगे, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। जैसे कि मुकद्दस भाई और मैं जब बात कर रहे थे तो जनरली कुछ बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की जो मैंने अपनी आंखों से देखी और देखा कि कभी कभी किसी की इयादत करते करते हम उसको आसानी की जगह उसको तकलीफ में डाल देते हैं। तो मरीज की इयादत के कोई तो असूल होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से हमें कुछ तो हमें कुछ क्या हमेशा पूरी की पूरी गाइडेंस हमें वहीं से मिलती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें गाइड करें। जी जी, मैं अर्ज करूँ जी कि पहले मैंने अर्ज किया ना कि एक मुआशरती मजहब है इस्लाम। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि ने अपने अमल से भी और अपने हुक्म से भी दो जगह हैं। एक जगह पे हुजूर ने हुक्म फरमाए हैं, अहकाम दिए हैं, दूसरी जगह पे वो अमली तौर पर भी ये काम अंजाम दिया। तो मैं यहाँ पे हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो जुमला अर्ज करूँगा। उन्होंने फरमाया कि हमें अमरना रसूलुल्लाह बिआदतिल मरीज़, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि आप इयादत करें मरीज़ की। ये है हुक्म रसूल। लेकिन अमल में सीरत नबवी में अमली तौर पर भी रसूल अकरम ने मरीज की इयादत करके उसके खद्दोखाल बताए हैं। कैसे, मतलब क्या क्या करें? आदाब इयादत में 4-6 चीजें हैं जो ज्यादा जरूरी हैं। नंबर 1 कि अगर मरीज के पास आप जाते हैं तो एक हदिया आप लेके जाएंगे, ताकि उसकी जो नफ्सियाती परेशानी है, उसके ऊपर जो बीमारी का नफ्सियाती दबाव है, वो हदिये के जरिए से थोड़ी सी उसके अंदर थोड़ी सी खुशी पैदा हो। दूसरी चीज जो अहम है, हदिया, हदिया यानी कि रकम या हदिया कोई गिफ्ट या कोई किसी चीज उसको आप उसके मोहब्बत के इजहार के लिए उसके पास आप जाते हैं, फूल ले जाएं, कोई हमारे मुआशरे में जैसे काफी ये रवाज है कि फूल लेके जाते हैं, फूल लेके जाते हैं, या अगर ऐसी कोई बीमारी नहीं है फल ले जाएं कि मतलब खा पी सकते हैं तो चॉकलेट ले जाएं, कुछ ऐसा जिसको हम लाड भी कहेंगे, लाड का। लेकिन वहां बैठ के खुद खाना नहीं शुरू कर देने, मरीज को ही खिलाने हैं। थैंक यू, बहुत मेहरबानी ये कहना, क्योंकि अक्सर लोग चीजें लेके आते हैं और फिर खुद ही बैठ जाते हैं और कहते हैं चाय तो मंगाओ ना, आप अस्पताल में हो, आपने टी पार्टी रख लिया। ये मैं कुछ मजाक और बहुत हद तक ये बात सीरियस कर रही हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ हम वहाँ बोझ बन जाते हैं। मरीज के पास जाकर आप उस पर एक बोझ बन गए। और हम तो एक ऐसे मजहब को बिलोंग करते हैं जहाँ पे ये भी कहा गया है कि बिन बुलाए मेहमान ना बनो। जी जी, जबकि मेहमान नवाजी पे इतनी हमें गाइडेंस दी गई है, लेकिन यह भी कहा गया है कि बिन बुलाए मेहमान ना बनो। और एक मरीज के यहाँ बिन बुलाए मेहमान बनना, जी अलामा साहब। आदाब इयादत में सीरत नबी में फरामीन रसूलुल्लाह में जो चीज़ें माखूज की हैं हमने अपनी कुतुब में, जो हमारे उलमा ने लिखी हैं, उसमें 4-6 चीज़ें बड़ी अहम हैं। नंबर 1 तो हदिया लेके जाएंगे ताकि नफ्सियाती तौर पे मरीज को एक मोहब्बत का इजहार हो। दूसरा कि उससे जाके दुआ का कहें आप, क्या मेरे लिए दुआ करें, ये भी एक नफ्सियाती तासीर है इसकी, अगले को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आप। तीसरी चीज ये है कि आप उसके पास जब जाएं तो ज्यादा देर उसके पास ना बैठें, उसकी यानी ये चीजें सीरत नबी में पाई जाती हैं, बाकायदा मना किया रसूलुल्लाह ने कि आप ज्यादा देर ना बैठें, उससे परेशान ना करें। चौथी चीज जो अहम है कि उसे उम्मीद सेहत याबी दिलाई जाए कि आप इंशाअल्लाह को ऐसा मसला नहीं है, अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती अता फरमाएगा, चंद दिन की बात है, फिर आप मुआशरे में अपना किरदार अदा करेंगे। यानी उसकी सेहत याबी के लिए एक उम्मीद दिलाना, ये भी एक। और 5वीं छठी चीज ये है कि आप गुफ्तगू आपकी होनी चाहिए मोहब्बत आमेज। वहां जाके उसके साथ कोई टेंशन की बात ना की जाए, कोई परेशानी की बात ना की जाए, और उसे दुआ का कहना, उसे मोहब्बत आमेज जुमले कहना, उसके लिए खाने के लिए हदिया लेके जाना। और ये सारी चीजें क्या हैं? आदाब
تو اس میں آداب عیادت میں آتی ہیں یہ چیزیں. اچھا، ہم گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. آف کورس اور بھی آداب عیادت ہیں ان کی طرف. تو اس میں پھر آئی گیس یہ والی بات بھی آ جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ مطلب جس انسان کے پاس بیٹھے اگر ان کو کوئی جان لیوا بیماری ہے تو بیٹھ کے ان لوگوں کی کہانیاں نہ کوٹ کریں جو اسی بیماری سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. کیونکہ اگلا بندہ اگر اتنی سی بھی امید میں ہے کہ شاید وہ بچ جائے تو آپ اس کے آخری 2 4 6 دن 8 دن جو ہیں وہ مزید اور اذیتناک بنا دیتے ہیں. تو اس بندے کو اور اس کے جو خیال رکھنے والے جو ڈائریکٹ فیملی ہے ان کو اذیت نہ دے. اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گی کہ مریض کی عیادت جب کرنے آتے ہیں تو اس کے رشتہ دار جو قریبی جیسے کہ بھائی بہن ماں باپ اس طرح کے جو کلوز ریلیٹیوز ہیں ان سے بھی کس طرح ہمیں پیش آنا چاہیے. جی بھیا کلام سنتے سنتے بریک کی طرف جائیں گے. میری اوقات کیا ہے کچھ بھی نہیں، ان کی رحمت سے کام چلتا ہے. میری اوقات کیا ہے کچھ بھی نہیں، ان کی رحمت سے کام چلتا ہے. یہ فقط ان کی مہربانی ہے، زندگی کا نظام چلتا ہے. ان کے در کی قسم حقیقت ہے، جو گدا ہیں در محمد کے ان کا دنیا میں نام چلتا ہے. درد کی دھوپ کا اسے غم کیا، راہ مشکل ہے پر نہیں پرواہ. درد کی دھوپ کا اسے غم کیا، راہ مشکل ہے پر نہیں پرواہ. رحمت پنجتن کے سائے میں پنجتن کا غلام چلتا ہے. میری اوقات کیا ہے کچھ بھی نہیں، ان کی رحمت سے کام چلتا ہے. یہ فقط ان کی مہر. صلی علی نبینا صلی علی محمد. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی. قطارے لگا
खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, खुला है सभी के। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था। अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। साजिदा बेटा बहुत ही मीठी आवाज है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह बेटे, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वॉइस एंड अ ब्यूटीफुल यंग लेडी। ओके, अलामा साहब आपके पास आते हमने वादा किया था ब्रेक से पहले कि मरीज की अयादत के जो उसूल हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ हमारे साथ शेयर करें, और जो लोग मरीज की एक्चुअली जो मतलब जो उनका ख्याल रखते हैं, जो केयर गिवर्स होते हैं, कुछ उनसे रिलेटेड भी हमें गाइड करें। सवाल आपकी नौयत का बहुत ज़बरदस्त है, और ख़ास तौर पर जब हम पेशेंट की बात करते हैं, विजिटिंग अ पेशेंट, तो मरीज़ तो हर तरह का हो सकता है। कुछ मरीज़ ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनकी बीमारी ज़ाहिरी हो, कुछ मरीज़ ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी बीमारी पोशीदा हो। वो मर्द मरीज़ भी हो सकते हैं, वो ख़वातीन भी हो सकती हैं। तो आप तसव्वुर कीजिए कि जब एक मरीज़ को आप विज़िट करने जा रहे हैं, उसकी बीमार पुरसी करने जा रहे हैं, तो हमेशा आपको ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए कि आप किस किस्म के मरीज़ को देखने जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर खातून मरीज़ है तो मर्द जा रहा है उसके पास, आपकी रिलेटिव ही है, आपकी रिश्तेदार ही है, लेकिन पता नहीं वो किस हालत में है, उसका लिबास भी सही है कि नहीं है। अगर खातून है, ठीक है, उसके यहाँ बच्चे की विलादत हुई है, तो आप मर्द बन के उसके पास जा रहे हैं, तो पता नहीं वो किस हालत में है। तो बताने का मकसद ये है, अर्ज करने का मकसद ये है कि अयादत करने के भी कुछ उसूल होने चाहिए। आप घंटों बैठे रहें वहां पर, आप बराजमान रहें, आप इंतजार करें चाय का कि चाय भी वहीं पीनी है, मुबारकबाद भी यहीं देनी है, मिठाई भी यहीं खानी है, तो हो सकता है उस खातून ने अपने बच्चे को फीड भी करवाना हो। बड़ी ही आपने अलामा साहब एक इम्पॉर्टेंट बात की, जिसकी तरफ मैंने शुरू में भी पॉइंट आउट किया था। व्यूअर्स देखिए, लोगों का आना, अपना प्यार दिखाना, अपना लाड दिखाना बहुत ही प्यारी बात है, लेकिन सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चाय और खाने पीने और मिठाइयों की डिमांड, अगले अपने घर को की उस सिचुएशन को संभालें कि आप लोगों की मेहमान नवाजी करें। देखिए, आप हुकूमत बाजार खोल रही है ना, लेकिन एसओपीज कि ये एसओपीज हैं, इनको देखो और फिर जाओ। कौन फॉलो कर रहा है? जो भी करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन कुछ एसओपीज तो डिजाइन कर दिए गए ना। इसी तरह आप एक पेशेंट के पास जा रहे हैं, एक मरीज के पास जा रहे हैं, एक तकलीफ देह शख्स के पास जा रहे हैं जिसको कोई ना कोई मर्ज है, तकलीफ है, बीमारी है, तो आपको कुछ एसओपीज सामने रखने पड़ेंगे, आपको उसकी मर्ज को सामने रखना पड़ेगा। जैसे कि अल्लामा साहब ने फरमाया,
یہ اسلام کا حکم ہے کہ زیادہ دیر اس کے پاس نہ بیٹھیں. آپ زیادہ دیر کی بات کریں، ایک تو لوگ پورا اپنا خاندان لے کے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی. یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ ویورز ہسپتال میں چھوٹے بچوں کو لا کے ان کو ایکسپوز کرنا یا گھر کے بزرگوں کو لا کے ایکسپوز کرنا، دونوں کی قوت مدافعت زیرو کے حساب سے ہوتی ہے. دوسری بات، کھانسی، زکام، نزلہ، طبیعتیں خراب ہیں، کھانس رہے ہیں اور مریض کی عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ بیماری کے اوپر بیماری اگلے کو لگا دیں تو جی ایسے ہی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام جو دین ہے نا، وہ دین فطرت ہے. ہم نے آج تک اسلام کے اصول فالو ہی نہیں کیے. اس میں ہم تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب کوئی مریض ہوتا ہے تو مثال کے طور پر کرونا ہے، ایک مریض ہے، تو یہ جو کرنٹائن کیا جاتا ہے یا کرنٹینہ کیا جاتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آج کسی نے اصول وضع کیا ہے. نہیں، آج سے 1400 سال 1500 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک وفد آیا. پتا چلا کہ ایک شخص مریض ہے، اس کو بیماری ہے، وہ طاعون ہے یا اس کو کوئی اور بیماری ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ وفد آیا، آقا علیہ السلام نے اس ایک شخص کو جہاں وہ موجود تھا فرمایا تم وہیں رک جاؤ. انی بایعتک، میں نے تمہارے ساتھ بیعت کر لی ہے، تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی جگہ پر رہو، ٹھہرے رہو. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر مریض سے ملیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کے ساتھ ہمدردی جگائیں. آپ کو کچھ نہ کچھ دیکھنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا. اور پھر اگلی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ عیادت صرف مسلمان کی نہیں ہے، عیادت غیر مسلم کی بھی ہے. ویری امپورٹنٹ. عیادت غیر مسلم انسان ہونے کے ناطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر اجازت ہے تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک یہودی بچہ خدمت کرتا تھا. وہ کیا خدمت کرتا تھا؟ جب کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نالین مبارک اتارتے، وہ اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتا، اپنے سر پر رکھتا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا. لیکن عجیب بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھگایا نہیں اپنی بارگاہ سے کہ نہیں جاؤ پہلے کلمہ پڑھ کے آؤ. آقا علیہ السلام کو خبر ملی کہ وہ بیمار ہو گیا ہے وہ بچہ. تو اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کرنے اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کے سرہانے والی سائڈ پر کھڑے ہو گئے. اور پھر یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات، یہ آداب میں سے ہے، یہ آقا علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے کہ مریض کے ماتھے پر ہاتھ رکھنا، اس کا ٹمپریچر چیک کرنا. یہ آقا علیہ السلام، اس سے اس کو اپنائیت کا احساس ہوگا، اپنائیت کا. اور یہاں پر ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب آپ کسی مریض کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ انسان کے اندر جو امیونٹی سسٹم ہوتا ہے، یہ آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں، کسی سے گلے ملتے ہیں، یہ اسلام کی سنتیں ہیں نا. لیکن آج کل کے کنڈیشن نہیں، وہ اور بات ہے، وہ وبا ہے. اور جس میں مرض ایک سے دوسرے کو شفٹ ہو جاتی ہے یا لگ جاتی ہے، وہ مرض ہی اور ہے. لیکن جو کلیئرٹی اس لیے مانگ رہی تھی نا، کیونکہ دیکھیں اس مرض میں اگر کوئی مبتلا ہو جائے جی جی تو آپ نے اس کیس میں یہ چیزیں نہیں کرنی. جی. علامہ صاحب نے شروع میں یہ بات کلیئر کر دی تھی، بٹ میں ڈبل کلیئر کری کیونکہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، 24 نیوز HD پہ، سٹی 42 پہ، سٹی 41 پہ، اینڈ دین آف کورس ہمیں روہی پہ. تو اکراس پاکستان انٹرنیشنلی بھی دیکھا جا رہا ہے. تو میں نے کہا SOPs ہیں، SOPs ہیں. بالکل صحیح. ہر مریض کے پاس جانے کے SOPs ہیں. آپ نے ملنا ہے اس کو. آپ ضروری نہیں کہ ہر کسی کو اب آپ جائیں شوکت خانم اور کہیں جا کے جی میں نے مریض سے ملنا ہے، کورونا کے مریضوں سے ملنا ہے، تو آپ کو کون ملنے دے گا؟ بلکہ جو کیمو تھراپی کے بھی علامہ صاحب آپ بھی پلیز ضرور ایڈ ان کریں مزید. اور دیکھیں ایک تو یہ والی بات کر رہے ہیں، دیکھیں اگر آپ جائیں گے فار ایگزامپل کسی کینسر پیشنٹ کے پاس، شوکت خانم کی بات کرتے ہیں، تو آپ وہاں پہ جا کے پیشنٹس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ آپ کو گلے لگ کے بھی ملنے نہیں دیتے. کیوں؟ ان کی قوت مدافعت کمزور ہے. کیا پتا آپ کسی بیماری کے کیریئر ہوں اور خدا نخواستہ آپ کے ہاتھ لگانے سے جہاں پہ عادت کرنی ہے، جیسے کہ آپ نے کہا ماتھے پہ ہاتھ رکھنا ہے، پیار کرنا ہے، لیکن پہلے پتا کر لیں جیسے کہ آپ نے ہی کہا کہ وہ کیا پرابلم ہے جس میں وہ مبتلا ہیں اور آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اس کے SOPs کے مطابق. اچھا، پیشنٹ کی عیادت اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن ان کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ بچہ بیمار ہے تو اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے، اس کے ریلیٹیوز ہیں، اولڈر ایج میں کوئی ہے تو اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا رد عمل ہونا چاہیے جب آپ مریض کی عادت کے لیے آتے ہیں؟ جی میں عرض کروں جی کہ میں نے شروع میں بھی
عرض کیا تھا کہ اسلام ہے ایک انسانی اصولوں پر مبنی دین ہے ایک، جی اس میں اب اگر یہ جو عیادت مریض کا مسئلہ ہے یہ انسانی مسئلہ ہے. انسانی مسئلے سے مراد یہ ہے کہ لازمی نہیں آپ غیر اسلامی معاشرے میں چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو اسی طریقے سے اصول ملیں گے. ابھی قبلہ نے بات کی نا ایس او پیز کی، تو میں عرض کروں گا کہ ایس او پیز آپ کہاں سے لیں؟ قرآن سے لیں اور سیرت النبی سے لیں، احکام نبی سے لیں. اگر آپ پوری سیرت النبی کو نکالیں، دیکھیں، پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے مثلا قرآن نے مریض کو کتنی اہمیت دی ہے. میں نے آیات عرض کی آپ کے سامنے کہ کبھی روزے کو وہ قضا کر دیتے ہیں، کبھی وضو کی جگہ وہ کہتے ہیں تیمم کرو. یہ اتنا انسانی مسئلہ اتنا بڑا ہے. تو آپ نے جو ابھی فرمایا کہ مریض کے ساتھ جو لوگ ہیں اس سے جو خونی رشتہ رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے جی خونی رشتے کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے. ابھی میں یہاں پہ اگر بریکٹ میں یہ عرض کر دوں کہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں کسی جگہ پہ یہ نہیں فرمایا کہ اپنی اولاد سے محبت کرو، لیکن اولاد سے کہا ہے کہ والدین کے احترام کرو. کیوں؟ اولاد سے محبت ہوتا ہے فطری معاملہ. جی فطری معاملات کو قرآن ڈسکس نہیں کرتا. مثلا میں مثال دے دوں ذرا بات واضح ہو جائے کہ قرآن میں کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ ایمان والو تمہیں پیاس لگے تو پانی پی لو. کیوں؟ پیاسا فطری طور پر پانی کی طرف جاتا ہے، پیے گا. اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اس کی فطرت میں شامل ہے. اسی طریقے سے اگر آپ یہ نہیں لکھا ہوا کہیں قرآن میں کہ ایمان والو تمہیں بھوک لگے تو کھانا کھا لو. کھانا کھانا بھوکے کے لیے بھی فطری معاملہ ہے. قرآن نے لیکن کھانا کھانے کے آداب ضرور جی بتائے وہ ہے، حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، سب کچھ ہے، لیکن بھوک لگے اور کھانا کھاؤ اس کا حکم نہیں دیا. ضرورت کیوں؟ فطری معاملہ ہے. اسی طریقے سے کسی ماں کا بچہ بیمار ہے، کسی باپ کا بیٹا بیمار ہے، اس کا خونی رشتہ جتنا قریبی ہے اس کے احکام بھی ویسے ہی قرآن مجید فطرت کے مطابق دیتا ہے. ایک ماں اپنے بچے بیمار بچے کینسر کے مریض بچے کے پاس ہو تو اسلام آپ کو ایک قانون دے گا. آپ کے چہرے سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے انداز بیان سے، آپ کے انٹری اور آنے جانے سے ماں کے جذبات پر تاثیر اور وہ ایسا ایکشن نہیں ہونا چاہیے جس سے اس کے دل کو نقصان پہنچے. یہ قانون کلی ہے. لہٰذا ہمیں اپنے معاشرے میں اس قرآن کے قوانین کو فالو کرنا چاہیے کہ اگر کسی کا عزیز ترین کو ماں کے لیے بیٹا ہے، باپ کے لیے بیٹا ہے، یا بیوی کے لیے شوہر بیمار ہے، تو آپ اس کے خونی رشتے کے مطابق اس کے ساتھ وہی انجام دیں گے کام تاکہ اس کی ذہنی اور نفسیاتی طور پہ اس کی حفاظت ہو. آپ نے بڑی پیاری بات کہی علامہ صاحب، اور ہم لوگ نا اکثر اپنی طرف سے آ کے کسی کی عادت کر رہے ہوتے ہیں. اب میں نے دیکھا ہے کہ پھپھی آئے گی، ویسے میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، بلا وجہ پھپھیوں کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے، لیکن کہنے کی مطلب ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ مطلب بچہ بیمار ہے، پھپھی آئی ہے ملنے کے لیے تو وہ ماں کو تانے مار رہی ہے اور 36 باتیں سنا رہی ہے کہ اب اس کا صحیح خیال رکھا ہوتا تو یہاں پہ بات نہ پہنچی نا. بچے کو نمونیا اسی لیے کہ تم خیال نہیں رکھتی. اگر تم احتیاط کرو نا تو بچے کا ویورز ایک بندہ ویسے ہی پریشان ہے، اس کی ویسے ہی مت ماری گئی ہے، اس کو مزید تنگ کر کے ٹارچر کر کے کیا ملتا ہے؟ تو وہ جو آپ ایک اچھا کام بھی کر دیتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر سارے کیے کرائے پہ آپ پانی پھیر دیتے ہیں دوسرے کو تنگ کر کے. یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے اور کلام کی طرف بھی جائیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے محمد عدیل مدنی نے. السلام علیکم بھیا. اور ڈف پہ ہمیں جوائن کیا ہے محمد عمر نے. السلام علیکم بھائی. اوکے ہم آپ کی طرف آئیں گے کلام کی طرف، لیکن علامہ صاحب ویری سوری بریک میں جانا تھا، اذان کی بریک تھی، تو آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں جو ائمہ معصومین نے اس کو روایت کیا ہے اس میں یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ مریض کی عیادت کو دوسرے اعمال پر بعض مقامات پہ ترجیح دی گئی ہے. مثلا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص حج پہ جاتا ہے، راستے میں بیمار ہو جاتا ہے. اس کا جو ساتھی ہے
یعنی اگر جا کر آقا علیہ السلام کی ایمان کے ساتھ زیارت فرماتے تو زیارت کرنے کے بعد وہ صحابی بنتے، لیکن چونکہ ماں بیمار تھی، ماں مریضہ تھی، اس کی عیادت میں، اس کی خدمت میں رہے تو اس شرف کو حاصل نہ کر سکے. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدنا عمر فاروق کو اور سیدنا علی شیر خدا کو کہ تم ملو گے جا کر اویس سے، اور اس اویس سے جا کر کہنا کہ اے اویس میری امت کے لیے دعا کرنا، میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا. یعنی پھر مقام اور مرتبہ یہ ملا. تو جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ عبادت پر بھی ترجیح دی ہے، مریض کی عیادت کو عبادت پر ترجیح دی ہے، اور حقیقت میں یہ کہ عبادت ہی ہے کہ سیدنا اویس کرنی جیسے صحابی وہ اپنی مریضہ ماں کی عیادت اور تیمارداری میں لگے رہے، اور انہوں نے حضور کی صحابیت کا شرف جو ہے وہ حاصل نہیں کیا. پرائیورٹیز کی بات ہوتی ہے اور اپنے مائنڈ کو کلیئر رکھنے کی بات ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سے ایک ہی مخلوق ایسی ہے جس کو ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں، جس کو رب تعالیٰ نے فری ول دی ہے. آپ کے پاس چوائس کرنے کا آپشن ہے. اب آپ کس ڈائریکشن میں جاتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ بھی ہے اور ایک بہت بڑی کرس بھی. کرس اس لحاظ سے کہ آپ کو چوز کرنا غلط ڈائریکشن میں نکل گئے تو پرابلم، صحیح ڈائریکشن میں نکل گئے اور زیادہ تر صحیح ڈائریکشن مشکل ہوتی ہے، لیکن پھر اس کے ایسے آپ کو فائدے ملتے ہیں اور ایسی نعمتیں اس کے ریٹرن میں آپ کو ملتی ہیں کہ وہ ٹف جرنی ورتھ اٹ ہوتی ہے. اچھا، یہاں پہ آپ نے کچھ سیگمنٹس پہلے ایک بات کہی، استعمال کی طاقت آپ میں ہونی چاہیے. یعنی آپ ایک نفسیاتی آدمی کے پاس جاتے ہیں، تینوں اصولوں کو آپ سامنے رکھ لیں، تحمل، صبر و تحمل، بردباری اور زبان کا مثبت استعمال. جب آپ یہ تین چیزیں ہیں جو کلام رسول اللہ میں موجود ہیں، اس کو آپ کھول لیں ان چیزوں کو، تو آپ کو نفسیاتی مریض کے ساتھ ملنے کا جو طریقہ کار ہے نا، ان تینوں بنیادوں میں مل جائے گا. ونڈرفل، تھینک یو سو مچ علامہ صاحب. جی میں دعا بھی بتا دیجیے گا، کوئی کلام جو پڑھنا چاہیے جب کوئی جی بیمار بالکل. ہو. آپ مریض کو جو ہے جب مریض سے ملیں آپ تو دو چیزیں اس کے ساتھ، ایک تو کاؤنسلنگ، اس کو بتائیں کہ آپ کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے لیے حدیث پاک میں آقا علیہ السلام کے وہ الفاظ آپ نے فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ. آپ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، اللہ پاک بہتر کرے گا، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. صحیح. پھر اس کے بعد جو دعا ہے وہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تمہیں شفا دے. اس کو شفا کی امید دلانا، اس کے لیے بہتری کی دعا کرنا، اس کو کہنا کہ اللہ پاک تمہیں صحت دے گا، ایک امید دلانا، اس کے دل میں ایک امید جگانا زندگی کی، یہ بہت ضروری ہے. اور میں یہاں پر آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مینٹلی سک لوگوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کا جو عمل ہے وہ جاری رکھیں. ان کو بتائیں کہ نہیں آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، آپ بہتر ہو سکتے ہیں. ان کی سائیکو جو پرابلم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بہت بڑے کلپریٹ بن جائیں، مجرم بن جائیں کل. نہیں، ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں، ان کو سمجھائیں، جسمانی طور پر بھی صحت دیں اور روحانی طور پر بھی لوگوں کو اور اخلاقی طور پر بھی لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. جی علامہ صاحب آپ نے لاسٹ. جی میں دو دعائیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. ایک تو قرآن کی آیت ہے، جو شخص اس کا ورد کرتا ہے نا اور پانی پہ کرے اس کو پلائے، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کون ہے جو ایک درد میں مبتلا انسان کی آواز کو سنتا ہے. دوسرا دعائے کمیل میں امیر کائنات کا جملہ ہے آخر میں، یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا. اس کو اگر 1000 مرتبہ یا اس طرح پڑھ کے پانی میں اس کو ڈالا جائے، یہ دو الفاظ، ایک کلام امیر ہے، ایک کلام الہی ہے، یہ انسان کے لیے کافی ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، تھینک یو سو مچ. اور ہم اپنے پروگرام کو کلوز کریں گے محمد عدیل مدنی کو سنتے ہوئے اور ڈف پہ محمد عمر کو. جی اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد،
یا رسول اللہ محمد یا حبیب اللہ ولی کونین دا نانائے حسنین دا ولی کونین دا نانائے حسنین دا سارے جگ تو سونائے سونائے من مونائے یا رسول اللہ محمد یا حبیب اللہ نشرا سینہ حد ید اللہ سریا سیدہ سیرائے نشرا سینہ حد ید اللہ سریا سیدہ سیرائے اک عین اللہ مکھ وجہ اللہ جس دے نال سویرائے جس دا نور اجالا ہر سو ایسا نوری چہرائے دو جگ دے لئی رحمت بن کے آیا ماہی میرا کعبائے حرمین دا نانائے حسنین دا سارے جگ تو سونائے سونائے من مونائے یا رسول اللہ محمد یا حبیب اللہ اللہ نے محبوب پیارا چاواں نال سجایا ہے اکھیاں وچ مازاگ دا سونا سرما خالق پایا ہے سارے نبیاں نالوں اس دا رتبہ آپ ودایا ہے اے دے ورگا سونا ماہی آنا ہے نہ آیا ہے تارائے دارین دا نانائے حسنین دا سارے جگ تو سونائے سونائے من مونائے ولی کونین دا نانائے حسنین دا او دا رتبہ نہ کوئی تو لے او دا رتبہ نہ کوئی تو لے او دا رتبہ نہ کوئی تو لے کیڑا دی ریس کرے جد منہ وچوں رب بولے جد منہ وچوں رب بولے یا رسول اللہ یا